سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أنبون الضبحاء فإنا تنصرون وتذكرون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک حدیث ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو. بہت ہی بڑا ایک راز ہے جو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ نہ ہی میری محبت تمہیں ان جلسوں میں جلوسوں میں اداروں میں جتنے بھی آپ طریقے اختیار کریں گے حقیقت میں یہ ہے کہ ان میں میری محبت نہیں ہے. میرا عشق میری محبت میری نورانیت میری حقانیت میرے جلوے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا مظہر جو ہے وہ کمزور لوگ ہیں. وہ لوگ جو ہیں کمزور لوگ ان کو دیکھیں ان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. میرا عشق بھی ہے میری محبت بھی ہے میرا سب کچھ وہی نظر آئے گا تمہیں. تو یہ پتہ ہی چلا کہ کمزور لوگ کتنے عظیم لوگ ہوں گے پھر کتنے بڑے لوگ ہوں گے جس کو اللہ کے نبی کمزور کے ساتھ ان کے جو صفات بیان فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تو ہوتا ان کے پاس ہوں کس صفت کے مالک ہوں گے اللہ کے نزدیک ان کے درجے کیا ہوں گے اللہ ان کو کتنا محبوب کرتے ہوں گے اللہ کتنا پسند کرتے ہوں گے ایسے لوگوں کو سوچیں. اتنے بلند ہیں وہ لوگ کیوں نہ ہوں کہ جو مظہر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو ان کا تو مقام ہی آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے کتنے بلند ہوں گے وہ لوگ. تو اگلے حصہ جو حدیث کا اس میں یہ ان کے درجات ان کا جو رتبہ بیان فرمایا ہے حدیث کے اندر کہ ان کی کیا حیثیت کیا ہے ان کی. فَإِنَّا تنصرون اور ترزقون
کہ وہ اتنے بلند لوگ ہیں کہ پوری امت کی جو مدد کی جاتی ہے انہی کے ذریعے کی جاتی ہے. اور ترزقون کہ جو روزی اور کھانے میں ملتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے رزق، وہ انہی کی وجہ سے ملتا ہے. یہ لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے. کتنا بڑا رتبہ ہوگا اس کا، آپ سوچیں ان لوگوں کا. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں کہیں نظر نہیں آؤں گا، تمہیں تلاش ہے تو وہیں جاؤ. اور دوسری چیز یہ جتنے بلند انسان ہیں الحمدللہ کہ دنیا میں رزق ان کے ساتھ انہی کی وجہ سے ملتا ہے، مصیبتیں ان میں مدد اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے کرتا ہے، انہی وسیلے سے کرتا ہے. کیا حیثیت کے مالک ہوں گے وہ لوگ، آپ سوچیں. ہیں کون لوگ؟ کمزور. یہی تو نہیں کہ بہت بڑے مالدار لوگ ہیں. اب کمزور کیا مطلب؟ کمزوری سے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ان کا جو ہے خون کم ہے، ان میں انیمک ہے، یا ان کے اندر کوئی بیماری ہے، پیٹ کے درد کی وجہ سے، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے، یا اور کسی بیماری کی وجہ سے بیچارے چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چرپائی پہ پڑیں. یہ مطلب نہیں ہے. کمزوری یہ نہیں. اصل میں وہ کمزوری جو بیان فرمائی حدیث میں، کون لوگ ہیں حدیث میں کمزور؟ کمزور تو بھائی شکستہ دل لوگ ہیں. یہ تو شکستہ دل لوگ ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور جو دنیا کی محبت میں کمزور ہیں. بہت ناشنا ہے. کمزور کس چیز میں ہے؟ دنیا کی محبت. صحت کے اعتبار سے کھاتے پیتے ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن کمزور کس معاملے میں ہے؟ دنیا کی محبت میں بہت کمزور ہے. یعنی کیا ہے کہ حب دنیا ان کے دل میں نہیں ہے، اس سے فارغ ہے. یہ ہے بلند مقام ایک مومن کا. سبحان اللہ. یہ ہے تزکیہ کا اعلیٰ مقام جو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں. اور چیز نشانی نہیں ہے ان کی. نشانی کیا ہے؟ حب دنیا سے غائب ہے. دنیا کی لذت کوئی نہیں، دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں. دنیا ہے ہی نہیں ان کے دل کے اندر کسی قسم کی بھی. تب جا کے یہ مقام انسان کو ملتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں اس سے محبت کرتے ہیں. بلکہ ان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہہ دے کہ تلاش بھی مجھے کرو. اگر مجھے پانا ہو، میری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے عشق کو حاصل کرنا چاہتے ہو، سب جگہ چھوڑ دو، ایسے انسان کے پاس بیٹھ جاؤ جا کے. حدیث بتا رہی ہے. اور جیسے صحابہ تو سارے تھے الحمدللہ، حب دنیا تو نہیں تھا ان میں. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ ہم سب طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں اس چیز کے. الحمدللہ ہم اسی چیز پہ تو چلے ہیں، تزکیہ پہ. ہماری منزل بھی یہی ہے کہ ہم تو تزکیہ کا یہ پہلا سبق ہے جو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. یہ پہلا سبق ہے. تو طالب علم ہوگا، طالب آخرت ہوگا، سلوک کی منزل پہ چلنے والا ہوگا، سب سے پہلا قدم اس کا یہ ہوگا کہ اس کو دنیا اس کے دل سے نکل جائے گی. ساری منازلیں آگے چلتی ہیں. پھر اس کے بعد جتنے بھی اسباق ہیں ہمارے سلسلے میں بے سود ہیں. بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے آگے ذکر دیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا دماغ خراب ہے ان کا. اب بول تو یہ ہے کہ ڈاکٹر خود جانتا ہے کس مقام پہ ان کو رکھنا ہے کیا نہیں. تو خود اپنا تجزیہ بھی. پہلی چیز یہ ہے، وہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ جیسے کسی گندے پہ آپ کپڑے پہنائے جائیں، اس کو روشنی دیتے رہیں، ان اسباق کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. لطیفہ قلب جو ہے ہمارا، ایک لطیفہ قلب پہ جب انسان ذاکر ہوتا ہے، شکر کرتا ہے، ذکر شروع کرتا ہے اور ذکر لیتا ہے کسی سچے کامل شیخ سے، اور اس کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے، تو سب سے پہلے الحمدللہ اس لطیفے قلب سے ہی اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. لطیفہ قلب جو ہے بہت ہی بلند چیز ہے. اس پہ جو ذکر کرنا ہے لطیفہ پر، یہ سب سے بڑا مقام ہے یاد رکھیں اللہ کا ذکر کا جو مشائخ دیتے ہیں. اسی ذکر سے یہاں پر آداب آتے ہیں، اسی ذکر سے شیخ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، اسی ذکر سے ساتھ شیخ سے تعلق بڑھتا ہے، اسی سے ان کو بیٹھنے کا تمیز آتی ہے، شکل صورت سب کچھ جو ہے، سب کچھ اس لطیفے کے ذکر سے انسان کو آتی ہے. اور اسی ذکر کے بعد ہی
پہلا سیڑھی وہ چڑھتا ہے اس کو دنیا سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں. تو یہ تزکیہ ہے. اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا کہ ڈھونگ رچانے والے باتیں نہیں ہیں کہ بھئی بس عاشق ہو گیا ہوں، عشق رسول ہوں، چیخ رہا ہوں جی یہ مجلس چل رہی ہے، وہ محفل ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ڈھمکن ہے. یہ دنیا کے تماشے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ ہم بونی دعا، یہ کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کس جگہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میری محبت کو کدھر تلاش کر رہے ہیں، یہ کون سے عاشق ہے؟ عشق دیکھنا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی بتاتے ہیں. ہاں میں تمہیں اپنا عاشق دکھاتا ہوں. صحابہ کرام ہر صحابی جو تھے اس مقام پر اور بلند مقام رکھتا تھا فنائے دنیا پر. اب دنیا ہو ہی نہیں سکتی ان میں. تزکیہ تو سب سے پہلے یہی وہ ہوتا تھا ان کا، صحابہ کرام کا. ان کے بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک میرا عاشق ہے کون. سارے صحابہ بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہیں بڑے حیران جب قصہ سنایا انہوں نے. ایک شخص ہے، صحابی نہیں ہے، وہ ملا بھی نہیں مجھے کبھی، دیکھتا بھی نہیں ہے مجھے، ہے بھی مجھ سے دور. اب تو سب صحابی ہیں. بڑے حیران کون صحابی ہے. اور فرمایا درجہ اس کا یہ کہ عام صحابی اس کو ملے گا بھی نہیں. میں عمر کی اور علی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں اس سلسلے میں. سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. یہ ہے درویش اور فقیر جس کے آپ اور میں ہم قدم اٹھائے. اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں. جس حساب میں دیکھ لیں وہ تو اپنا رنگ ہے نا، لیکن ہے یہ قیمتی چیز ایسی. یاد رکھ لیں، ہمت کریں ہمت کہ ملیں گی کون. حضرت عمر حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ ان سے ملاقات، ان کو کہتا ہوں ملاقات کریں. اور ایسے نہ جانا، ہدیہ لے کر جانا اس کے پاس. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہدیہ دوں گا. ہدیہ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جب ہدیہ دیں اس کا کیا ہدیہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ میرا جو کرتا ہے یہ اس کو دے دینا. صحابہ کو تو آنسو جاری ہو گئے کہ یار کس قسم کا انسان ہوگا. فقیر دکھا رہے ہیں اپنا کہ دل میں حب دنیا نہیں تھی. تزکیہ سکھا رہے ہیں نا، پوری دنیا کو تزکیہ سکھایا جا رہا ہے. پتہ لگے لوگوں کے بھی ڈھونگ ڈکاس نہیں چلتے. یہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں اپنے یہ فضول باتوں کے اندر یہ جو دنیا شروع ہوئی ہے، ہر آدمی عشق 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 عاشق رسول عاشق رسول. یہ آج کے رسول دکھاتا ہوں تمہیں میں. صحابہ کرام کو کہتا ہے ایسے کرنا، میرا ہدیہ لے کر جانا اور ہدیہ پیش کرنا، پھر اس سے گزارش کرنا. جی کیا؟ اس سے کہنا کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو میری امت کے لیے دعا کر، کیونکہ مجھے اطلاع ہے اس چیز کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اطلاع دی ان کو کہ مجھے اس چیز کی اطلاع ہے. میں جانتا ہوں کہ اس شخص کی دعا سے میری امت کے اتنے لوگ بخشے جائیں گے جیسے کہ رابعہ اور مصر قبیلے تھے دو، ان کی بکریاں بھیڑ بہت تھی تعداد میں لا تعداد، اور ایسی بکریاں تھیں جن کے اون بہت ہوتے تھے. آپ صرف مثال دی اس زمانے کے مطابق کہ اس کی دعا سے جتنے ان کے بکریوں کے بال ہوتے ہیں قبیلہ ربیہ اور مصر کے، اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. حضرت علی تو جو تھے وہ تو بھائی حیران ہو گئے کہ کون چیز ہے. خیر انہوں نے سفر جاری کیا. پھر یہ تو ان سے تک پہنچے نا، تو اللہ اکبر سب گئے یمن پہنچ گئے، کرن میں رہتے تھے. اب کیا کیا جائے؟ پوچھا بھائی آپ جانتے ہیں یہ ایک درویش ہے اویس نامی، یہاں آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، اویس نامی کس کو تلاش؟ یہاں تو کوئی ایسا آدمی نہیں آپ کے اسٹینڈ کے مطابق. کہتا کچھ تو سوچے ہیں، لیکن آپ اس آدمی والے پوچھے ایک ہے وہ اونٹ چلاتا ہے بیچارہ، اس کو تو 2 روٹی بھی نہیں ملتی صبح کھانے کے لیے، آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ کہتے بس وہ کہاں ہوگا ہمیں بتائیں کدھر ہے وہ آدمی. کہتے ادھر ہی آئے جائے تو گاؤں کے پاس کرنی گاؤں ہے اس کا کرم، وہیں آپ کو نظر آ جائے گا، وہ کہیں اونٹ چلا رہا ہو. دونوں صحابی پہنچے. اب دیکھا تو واقعی ایک شخص تھا، کپڑے جسم پہ کچھ بھی نہیں اس کے، بالکل محل کے چول، بال بڑے ہوئے اور محف تھا نماز کے اندر. تو حضرت علی اور حضرت عمر 2 صحابی کون؟ حضرت عمر وہ جن کو کہا گیا تھا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آپ سوچیں اس کا مقام کیا ہو. اور حضرت علی کون؟ بابا علم، تمام ولایتوں کے مالک. جب تک مہر نہ لگی تو کوئی ولی نہ بنے.
کم درجے کے صحابی تو نہیں تھے. ان کی آنکھیں ان کا شعور کو دیکھنا کیا ہوگا. حضرت علی کی جو نظر پڑی یہ کیا دیکھا کہ جو ان کے اونٹ تھے فرشتے چلا رہے اور خود نماز میں محب ہے. بیٹھ جائے چپ کر کے نماز پڑھنے دو. بہادر بیٹھ گئے دونوں صحابی. کیا سین دیکھا ہوگا کائنات نے بھی. عمر اور علی کے ساتھ عاجز ہو کے بیٹھ گئے پیچھے. تزکیہ ہے دوستو. اللہ ایسے مقام دے دیتا ہے. صرف کس چیز سے ملا یہ مقام یہ دیکھیے جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ دین میں وہ دنیا کے اندر کمزور تھا. دنیا نہیں تھی اس کے دل میں. نماز سے فارغ ہوئے السلام کی کیوں بھائی کون کہ آپ کی ملاقات مجھ سے بھی ملاقات کرنے آئے کہ جی آپ کا نام کہتا عبداللہ. مطلب کیا مطلب اللہ کا بندہ ہوں. کہتے ہیں صحیح نام کیا ہے. کہتے یہ تو بتا رہا ہوں. کہتا ہاتھ دکھائے. اب یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے ختم ہو گیا. اس نے ہاتھ دکھایا. اللہ کے نبی نے نشانی بتائی تھی کہ اس کی نشانی یہ تم اس کو پہچان نہیں سکو گے. نشانی یہ ایک تو بال اس کے جسم پہ بہت ہیں اور دوسرا اس کا ہاتھ جو ہے وہ چمکتا ہوگا. اس پہ نشان ہوگا سفید. حرام نشان نہیں ہوگا برس کا لیکن ہوگا سفید نشان. ہو سکتا اللہ پاک نے نشانی بتا دی ہو پہلے انہیں وہاں پہنچنا جو تھا. ہاتھ جو دیکھا تو نشان تھا. انہوں نے کہا آپ ہی ہیں وہ آدمی. کہتے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جلدی بتائیں. کہنا ہم یہ چاہتے ہیں جی کہ میں عمر ہوں یہ علی ہے اور امام الانبیاء کے ہم نمائندے ہیں اور آئے اپنی سے مرضی سے نہیں بھیجا بھی انہوں نے ہمیں آپ کے پاس. ان کا حکم تھا. سنتے آرام سے. یہ آپ کا کرتا مبارک ہے جو آپ کو پیش ہدیہ کر رہے ہیں. اور دوسرا آپ سے فرمایا تھا کہ آپ میری امت کے لیے دعا فرما دیں. تھوڑی دیر تعامل کیا. انہوں نے کہنا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم بالکل غلط کسی آدمی کے پاس آ گئے ہو. میں وہ نہیں ہوں جسے آپ سمجھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی اور ہوگا آپ تلاش کر لیں. کہتے ہم نے نشانے دیکھ لی آپ ہی ہیں. آپ نے کرنا ہی دو کام. سبحان اللہ. انہوں نے اچھا لاؤ پھر کرتا دو. اگر یہ حکم مجھ پہ ہے تو پھر میں مجھے کرتا دیں. آنکھوں سے لگایا سینے سے لگایا کرتے کو زیفتن کیا. ہاتھ اٹھایا اللہ کی طرف. اللہ نے یہ کہا نا حدیث میں اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں فَإِنَّا تُنْصَرُونَ فَانْتَجْزَكُونَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے مدد کرتا ہے. انہی کی وجہ سے رزق دیتا ہے. ہاتھ اٹھے جو نا درویش کے طور پہ ہاتھ پوری کیوں نہ ہو. اب دیکھ رہے ہیں حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں حضرت علی بھی دیکھ رہے ہیں. حضرت علی عمر کی حالت جو ہے غیر ہونا شروع ہو گئی جب ان کی صحبت میں بیٹھے تھے. حالانکہ کتنا بڑا مقام تھا. وہ صحابی تھے وہ تابعی تھے لیکن قصہ وہی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا حضرت خضر السلام والا. لیکن یہ درویشی کا معاملہ آتا ہے وہاں کبھی کبھی دوسرا آدمی سبق سکھا ہی دیتا ہے. نیچے والوں اونچے والوں کو سبق سکھا ہی دیتا ہے. انہوں نے جب یہ حال دیکھا اتنا دل پہ اثر ہوا ان کے حضرت عمر کے. خاموش رہے. انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہتے بھائی میں نے دعا کی ہے اور اللہ نے مجھے جواب بھی دے دیا ہے اور فرمایا کہ تم ان کو بتا دو کہ میں نے اویس کی دعا کو قبول کر لیا اور ان بکریوں کے بالوں کے برابر میں نے امت کو بخش دیا. یہ جب سنا تو حضرت عمر کہنے لگے کوئی ہے اس خلافت کو مجھ سے 2 روٹی میں خرید لے. میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہ خلافت. تو یہاں سے دیکھیں آپ کتنا بڑا انسان تھا. لیکن کیا ہوا تھوڑی دیر کے لیے اس انسان کے پاس بیٹھا جو دنیا سے فارغ تھا تو اس کے دل پہ ایک دم اثر ہو گیا. خلافت بری لگنے لگی. حالانکہ ان پہ تو ایک یہ منصب دیا گیا تھا ان کو تو منصب تھا ان کا. لیکن اس کام پہ بھی ان کو دل ختم ہو گیا اور ان کا کوئی ہے 2 روٹی میں بس اس کو لے لے. اب کیا سبق سکھاتے ہیں ان کو دیکھیں آپ. اب ایسے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں عمر ابھی بھی تو سودا کر رہا ہے. تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا میں اس کو پھینکتا ہوں. حقیقت تو دنیا پھینکنے والی چیز ہے. یہ بیچنے والی چیز ہے. تو بیچ رہا ہے اس کو. تو یہ مقام حضرت اویس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا تھا. کیا صفت تھی؟ صفت یہ تھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حب دنیا جو ہے وہ انسان سے نکل جائے. یہ ایسا پردہ ہے دوستو کہ آدمی اس راستے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کو پانے کے لیے یہ دنیا جو ہے سب سے بڑی انسان کی رکاوٹ ہے. حب مال کی محبت جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے.
بہت خطرناک چیز ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے نا یہ حب دنیا سے نکلتی ہے. جب تک یہ نہیں نکلے گی کوئی بیماری نہیں نکل سکتی. یہ جڑ ہے. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ میں نے خطبات میں نبی پاک کی بات سنی ہے. ایک دفعہ نہیں سنی ہے خطبات میں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تھے کہ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے نا وہ حب دنیا ہے. مال کی اور دنیا کی جو محبت انسان کے دل میں ہے وہ سب بیماریوں کی جڑ ہے. اور سب سے پہلی بیماری, سب سے بڑی بیماری اس کی ہے, یاد رکھیں. جس کے دل میں حب دنیا ہوگی نا, سب سے پہلے وہی بیماری ہوگی, اور سب سے بڑی وہی بیماری ہوگی شرک کے بعد. وہ کون سی بیماری ہے؟ انا خیر ہوں. کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا نا اللہ سے, میں سجدہ کیوں کروں, کیوں, میں تو بہتر انسان ہوں. تو جس میں حب دنیا ہوگی اس میں سب سے پہلے یہ تکبر دور ہوتا ہے. میں تو سب سے اچھا ہوں, سب سے بڑا عالم ہوں, سب سے بڑا قاری ہوں, سب سے بڑا حافظ ہوں, سب سے بڑا صوفی ہوں, سب سے بڑا فلاں ہوں, سب سے بڑا فلاں ہوں. وہ سب سے بڑا ہی اپنے آپ کو سمجھے گا. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ حب دنیا جو ہے اس کا پہلا سبق ہی یہی ہے. فرعون نہ بنتا اس کے پاس دولت نہ ہوتی, نمرود نہ بنتا اس کے پاس دولت نہ ہوتی ہے, بادشاہ نہ ہوتی. حب دنیا سکھاتی ہی یہ چیز انسان کو, کبر. اور جب تک کبر ہے انسان اللہ کا بندہ بن ہی نہیں سکتا, بن ہی نہیں سکتا. بلکہ کیا ہے کہ اس کے اندر مزید جتنی بھی برائی ہیں, کبر کے بعد بھی جتنی برائی ہیں, جہاں دولت کی محبت ہوگی, مال کی محبت ہوگی, دنیا کی محبت ہوگی, وہاں حسد بھی ہوگی, وہاں جھوٹ بھی ہوگا, وہاں غیبت بھی ہوگی, وہاں لڑائی بھی ہوگی, وہاں قتل بھی ہوں گے. سب کچھ وہیں سے نکلے گا. تو مجھے بتائیں جو غیبت کرتا ہو کہ اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی, یا اس پر اللہ کے رسول فضل فرمائیں گے, اللہ کرم فرمائیں گے اس شخص پہ. یا جھوٹ بولتا ہو, حرام مال کھاتا ہو, حرام طریقے ہیں اس کے, سب رنگ اس کے اندر ہے, ایک بھی مال اس میں ہے, چاہے کچھ کر لے, چاہے ساری رات عبادت کرتا ہے, چلے گھینچتا رہے, جو کچھ بھی کرتا رہے, ملتا ہے انسان کو تزکیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 چیزیں لے کے آئے تھے, جو کتاب الحکمت یزکی ہیں. تینوں چیزیں ساتھ ہیں. کتاب کی اپنی اہمیت ہے, حکمت کی اپنی اہمیت ہے, اور تزکیے کی اپنی اہمیت ہے. تزکیے کو سب سے آخر میں رکھا. ان دونوں چیزوں کے انسان حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ نہیں ملتا. اللہ ملتا کب ہے؟ تزکیے کے بعد ملتا ہے. یہ ان کی ہیلپ کریں گے. علم بھی ہیلپ کرتا ہے, حکمت بھی ہیلپ کرتی ہے, لیکن معاملہ کہاں جا کے بنتا ہے؟ جب اندر سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے انسان کا, دنیا نکل جائے اس کی. سب سے پہلے دنیا کا پردہ ہی ہو جائے. جو اس میں طالب علم ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, اس کو خود دیکھنا چاہیے اپنے اندر دنیا کی محبت. اچھا, اور دنیا کی محبت ہے کیا؟ حب دنیا. آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے. آج ہی آپ پھٹا لباس پہن لیں, پھٹی چیز پہن لیں, بس یہ تو بڑا مسکین آدمی, تو بڑا غریب آدمی. کہ آپ کے دل کے اندر کسی کو کیا پتا. یاد رکھیں ایک چیز کہ ایک غریب جو ہے وہ سب سے بڑا حب دنیا رکھنے والا ہو سکتا ہے, اور ایک امیر جو ہے سب سے کم حب دنیا رکھنے والا ہو سکتا ہے. یا امارت اور غربت کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے تو آپ کہیں جس کے دل میں محبت نہیں. کیا پتا وہ سوچتا ہو یار میرے پاس یہ مکان ہوتا, میرے پاس یہ چیزیں ہوتی, تو وہ غریب تو سب سے بڑا حب دنیا رکھنے والا ہے. ہو سکتا ہے ایک امیر آدمی ہو اور اس کے دل میں بالکل ٹکے کی محبت ہی نہ ہو, اس کا احساس ہی نہ ہو اس محبت کا. اللہ نے ویسے دے دی, اس کا آ گئی بس. نہ اس کے پیچھے نماز چھوڑی, نہ جھوٹ بولا, نہ غیبت کی, نہ حقت کی, نہ کسی کچھ کیا. اللہ نے برکتیں دے دی اس کو, اپنی حکمت سے دی, لیکن اس کے دل میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. جائے تو جائے, آئے تو آئے. جیسے عبد القادر جیلانی کی ایک مثال ملتی ہے. بہت بڑے تاجر تھے. ان کا ایک جہاز تھا جو سفر میں تھا تجارت میں, وہ ڈوب گیا. کسی نے آ کے کہا تو آپ کو تو تجارت مال کا سارا ختم ہی ہو گیا, جہاز ختم ہی ہو گیا. آپ نے غوطہ مارا دل کے اندر. کہتا ٹھیک ہے الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد نہیں وہ جہاز تو بچ گیا. آپ نے پھر غوطہ مارا دل کے اندر. کہاں ٹٹولتا ہے آدمی؟ دل میں ٹٹولتا نا دنیا. پھر کہتا یہ کیا تھا جو دفعہ آپ نے مراقبہ کیا؟ مرید نے پوچھا. کہتا ہے میں مراقبہ یہ کیا تھا جب تم نے نقصان بتایا میں دل میں سوچا مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے اس کی. الحمدللہ میرے دل میں کوئی تکلیف نہیں تھی. اور جب آگے تم نے وہ بتایا کہ جہاز مل گیا تو پھر میں نے غوطہ مارا دل کے اندر. کس کی خوشی ہوئی ہے؟ الحمدللہ میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی. تزکیہ تھا.
تو جب تک انسان کے دل میں یہ کیفیت نہ ہو جائے، اگر مالدار ہے، آپ کسی مالدار کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حب دنیا لالچی ہے فلاں، آپ کو کیا پتا کہ اس کے دل میں ایک ٹکی کی محبت بھی نہ اس کی. بہت ایک مجبور ہے بھائی کام کر رہا ہے، اللہ خود ہی پیسے، کبھی آپ دیکھیں تو میں تو خود تجارت کرتا ہوں، کبھی دیتا اللہ اتنے پیسے دیتا ہے گن نہیں سکتا، کبھی دیتا ہے تو کبھی 10 پاؤنڈ دیتا تھا. دونوں کیفیت دیکھی میں، کبھی پورا دن سیل نہیں ہوتی تھی اور کبھی اتنی ہوتی تھی کہ نوٹ نہیں گن سکتے تھے. تو یہ تو اس میں ہے نہیں، اللہ چاہے جس طرح، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ حب دنیا اس کا معیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حب دنیا اس کو کہیں جو جس کی مثال دی ہے قلب کی، اللہ نے کتے کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی، پتہ ہے قرآن میں کیا مثال دی ہے؟ کتے کی. اللہ دے رہا کہ کتے کی طرح اس کی زبان باہر لٹکی رہتی ہے، تزوری پیچھے بڑھتے رہے لیکن زبان لٹکی ہے، گیلی ہے اس کی، ہلے کچھ نہیں ہوا، ہلے کچھ نہیں ہوا، ہلے کچھ نہیں ہوا. اس پہ حرام بھی چلائے گا، برائی بھی لے گا اور بکواس کرے گا، سب کچھ، نمازیں بھی چھوڑے گا، جماعت بھی چھوڑے گا، سب کچھ قربان کر دے گا سارا کچھ. ایک سطحی ہے جو اس کے اندر دیکھیں گے آپ بڑا ٹھیک ٹھاک انسان ہے، تو ہم کیا پہچانے اس کو؟ ہم کہیں بڑا درویش آدمی ہے، ماشاءاللہ داڑھی اس کی گھٹنے کے ساتھ لگی ہے، امامہ اس کے چھت پہ لگایا، لباس کو دیکھو، شکل بڑا نورانی ہے، تسبیح بہت چلاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نہیں پہچان، یہ جو حب دنیا کا معاملہ ہے یہ میرے اس بندے کے درمیان ہے، میں جانتا ہوں. تبھی تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں تسبیح والے، اماموں والے، داڑھیوں والے، ان کو کخ بھی نہیں پتا ہوتا، سارے زندگی گزر جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کی معرفت ہوتی کیا ہے، ڈبے کے ڈبے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ کہ باقی یہ مال ملک سب بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دل کے اندر محبت نہیں دی ہوئی تھی اس کی، چلا جائے آ جائے. کیوں؟ انہوں نے کبھی حرام کی طرف گئے ہی نہیں بڑھانے کے لیے، انہیں فکر کی ہی نہیں کبھی، اپنی نیند کی خرابی کی نہیں کبھی. ان کو تو اگر فکر ہوتا ہے صبح جاگنے کا تو تہجد کا ہوتا ہے، ڈسٹربنس نہ ہو مجھے، کبھی زندگی میں نہیں کیا انہوں نے معاملہ. اور یہ دیکھیں آپ الحمدللہ ملتا کس چیز سے، مقام کس سے آتا ہے؟ 2 چیز سے. ایک جیسا بھی میں نے آپ کو سنایا واقعہ کہ یا تو کسی ایسے انسان کی صحبت نصیب ہو جائے کہ جو فنا فی دنیا، مطلب دنیا سے نکلا ہے، اس فارغ ہے، آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے اثر ہو جاتا ہے الحمدللہ، اگر نیت صحیح ہو. یہ نہ ہو کہ جا کے دعا کریں گے جی کاروبار بڑھ جائے، بس یہ حضرت برکت نال کاروبار چل رہا پہ جی، یہ بھی ہوتا ہے نا. حضرت صاحب سے بس جب سے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ جی بس بہت ہی برکتیں آ گئی ہیں، ہماری دکانیں چل پڑیں، ہمارا تو اس میں بڑا کاروبار میں فضا ہو گیا. حضرت سے ملنے کی نشانی یہ کہ تمام مال حلال ہو گیا، تب تو لطف آئے بھئی واقعی اس کی نیت صحیح تھی. پہلے جماعت سے نہیں پڑھتا، اب ساری جماعت سے پڑھتا ہے. پہلے اکثر ٹائم نہیں لگاتا تھا، اکثر ٹائم نہیں لگاتا پھرتا تھا، اس کو صرف وہی 8 گھنٹے جو اللہ نے کہا اس پہ کام کر، جو مل جاتا ہے اس پہ اتفاق کرتا ہے. کسی کی طرف دیکھ کے ہرس نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا، اپنے حساب رکھا ہوا ہے کہ میری زندگی میں اتنا میرا خرچہ ہے، اس کے بعد اس کو کیا ضرورت ہے کتے کی طرح. کتا حریص اللہ نے کہا ہے، اس کو کتا کہا ہے، اس کی زبان باہر لگ جاتی ہے، گنتے ہی رہتا ہے پیسے. حقوق کو چھوڑ دے گا، بیوی بچوں کے حقوق کو چھوڑا ہے، گھر والوں کے حقوق کو چھوڑا ہے، ماں باپ کے حقوق کو چھوڑا ہے جناب، در بدر ہوا ہے کتے کی طرح، ملتا وہی ہے. کتنے چیزوں کا حساب دینا اس نے مجھے بتایا اس پیسے کے لیے، کتنے لوگوں کے حقوق ختم کیے بیٹھا ہوگا وہ شخص. کیا آخرت میں جواب دے گا؟ وہ کون سا صوفی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. شکل بنائی اس لیے نہیں، اللہ کے نہیں فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا تو کہاں تلاش کرو؟ اس کے پاس جا کے تلاش کرو جس کے اندر دنیا نہیں ہے. سچی نیت لے کے جاؤ اس کے پاس. اور بناتا کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بناتا ہے. جس میں نے آپ کو بتایا ذکر میں 3 درجے ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھاتا ہوں کون سے درجے. جب کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے نا تو 3 باتیں کرتے ہیں. ہماری پنجابی مثال ہے اس کی. یہ پہلا سال چٹی، دوسرا سال ہٹی، دیکھا نا بولے حاجی صاحب. تو تیسرا سال کیسا رٹا ہے حاجی صاحب کو، تو ایک دم بولے. تیسرا سال کیا ملتا ہے؟ کھٹی. دیکھا، یہی ذکر ہے کہ لطیفہ قلب جو ہے الحمدللہ وہ کیا ہے؟ پہلا مقام پہ جب انسان چلتا ہے تو کثرت ذکر کے ساتھ پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کو چٹی پڑتی ہے. کیا؟ کہ دنیا چھٹ رہی ہوتی ہے، چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، دل سے نکل رہی ہوتی ہے، تب لطف آتا ہے کہ بھائی ذکر ہو رہا ہے. بڑھتے بڑھتے پھر دوسرا مقام آتا ہے، پھر ہٹی بنتا ہے، پھر اس کی نمازیں صحیح ہوتی ہیں، عبادات صحیح ہوتی ہے، اور پھر کمائی. ہٹی میں کیا ہوتا ہے؟ معرفت الہی کے نوارات نکلنا شروع ہوتا ہے. تو کیفیت ادا جاتی ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو کس کے پاس تلاش کرو؟ اللہ والوں کے پاس تلاش کرو.
میرے بھائیو ہم سب طالب علم ہیں، وقت ضائع نہ کریں، ان چکروں میں نہ رہیں، کتنے سبق ہو جائیں، فلاں ہو گیا، خلافت مل گئی، یہ مل گئی، کچھ کام نہیں آئے گا، واللہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ میں نہ یہ حضرت صاحب، نہ خلافتیں، نہ سب چیزیں، اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھو۔ بہت بڑی حدیث ہے یہ، بہت بڑی حدیث ہے معرفت کی جو آج ہم نے پڑھی ہے۔ کچھ کام نہیں آئے گا، اگر جتنی بھی نمازیں ہوں گی حب دنیا کے ساتھ منہ پہ مار دے گا اللہ پاک۔ کتے جیسی تیری حالت تھی، کتے والا تیرا زبان باہر نکلے تھے، تو مجھے کیا یاد کرے گا، کیا تو میری نماز نہیں پڑھے گا، کیا تیری حیثیت تھی۔ بس دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ اللہ نے وہ چیز ہمیں دے دی، اللہ نے ذکر دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس ذکر کو سب یہ نہ سمجھے کہ تعداد پوری ہو گئی، یہ تعداد کے لیے 10,000 دی ہوگی، 5,000 ہوگی، یہ تو ابتدا کی باتیں ہو گئیں۔ الحمدللہ جم جائیں، لطیفہ قلب کو سب کچھ سمجھیں۔ سب سے بڑا مقام یہاں سے ملتا ہے، فضول باتوں میں نہ جائیں کہ مقامات بڑھتے ہیں اور سبق لینے یہ لینے خلاف، کچھ نہیں ملتا ان چیزوں سے، درجے نہیں ملتے ان سے، کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی ان باتوں کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے الحمدللہ، اللہ نے توفیق دے دی ہے کہ ہمیں تزکیے تک پہنچا دیا ہے، اچھے سلسلے تعلق پیدا کر دیا، شکر گزار بندے بنے اور اللہ سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی ذاتوں کو اور دن کو اللہ کے ذکر کے ساتھ خوب محف کریں، جب تک آپ خود نہ محسوس کرنے لگیں کہ میرے دل سے دنیا کی محبت ختم نہیں ہو گئی، مطمئن نہ ہو۔ یہ سبق ہے میرا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل روز قیامت یہ نہ کہنا آپ کے شیخ نے سب باتیں نہیں بتائی تھیں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، باقی سب بکواس ہے، سب بکواس ہے، میں بتا رہا ہوں۔ کوئی کسی سے درجے میں بڑا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب درجوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ کون ہے سب سے بڑا درجے کے اندر؟ جو سب سے زیادہ دنیا کو اپنے سینے سے نکال چکا ہے، وہ اویس کرنی بن جاتا ہے۔ یہی صرف بتائی اللہ کے نبی نے، کوئی صرف۔ حضرت عمر نے کہا ان سے کہ اچھا ٹھہرے، میں آپ کو، ہم تو اتنی دور آپ سے زیارت کرنے آئے، بڑی مہربانی کی ہم آپ کی زیارت۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں کچھ آپ کے لیے ہدیہ لے آتا ہوں۔ کہ ادھر عمر، یہ دیکھ 2 درہم ہے میرے پاس سے، اونٹ چلاتا ہوں نا تو میں 2 درہم کماتا ہوں۔ اگر تو یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس 2 درہم کے ختم ہونے تک مجھے موت نہیں آئے گی تو پھر لے جتنا لا سکتا ہے، پھر دے دے، مجھے ہدیہ دینا ہے گارنٹی؟ کہتے تو اللہ نے گارنٹی دی، تو بس پھر مجھے 2 درہم ہی کافی خرچ کرنے کے لیے، میں آگے کیا انتظار کروں؟ یہ ہے وہ نشانی انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ مجبوری ہے کیا جی؟ بال بچوں واسطے کر رہے ہیں، بچوں واسطے کر رہے ہیں ہم تو جی، بچے سب بکواس، ایسے ایسے شیطان کے ڈھکوسلے ہیں نا، یہ کیوں؟ بس جی لیں گے، صدقات بنائیں گے، ہسپتال بنائیں گے، اس کو غریبوں خیرات کریں گے، فلاں سب بکواس اندر روپے دنیا ہے۔ تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو صدقہ کرے گا، فلاں کرے گا، اس کے لیے تو سب کچھ چھوڑ رہا ہے، اللہ کی ذات کو ختم کیے ہے، نمازوں کو چھوڑا ہوا ہے، مسجد میں تو نماز نہیں پڑھ رہا، جا کے تو کچھ نہیں کر رہا، صدقہ کریں گے جی، ہسپتال بنائیں گے، بہت سے ڈرامے باز لوگ ملیں گے، اور بہت ہی بڑا نیک آدمی جی، یہ تو سارے صدقوں میں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، ہوئی کیوں آدمی کے پاس ہیں؟ پوچھو، اندازہ لگاؤ، یہ محبت ہے۔ حقیقت میں کیا ہے دل کے اندر؟ محبت گھسی ہوئی ہے۔ ہم یہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے، یہ کریں گے، اللہ چاہے یاد رکھے اویس کرنی نے نبی پاک نے زیارت نہیں کی تھی، زیارت نہیں کی تھی، آپ صحابی نہیں تھے۔ سوال کرتے ہیں حضرت عمر، حضرت علی سوال کرتے ہیں ان سے، یہ تو بتائیں کہ آپ نے نبی پاک نے زیارت کی ہے؟ تو جواب کیا دیتے کہ تم نے کی ہے؟ کہتے ہیں ہم تو صحابی ہیں۔ کہتا ذرا مجھے ایک سوال کا جواب بتاؤ پھر، کیا؟ کہ نبی پاک میں جو بھویں شریف تھیں یہ کشادہ تھیں، کھلی ہوئی تھیں یا تنگ تھیں؟ دونوں چپ۔ کیوں کہ اب ان کا جو دیکھنا تھا انداز نبی پاک کا، تو ان کے نور کے اندر محو ہو جاتے تھے، انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا۔ تب وہ کیا ہے؟ ملے نہیں، دیکھا نہیں۔ کہتا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیسی تھی، کیا وجہ، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وجہ کیا؟ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ پردے اٹھا دیتا ہے خود ہی الحمدللہ دلوں سے۔ تو یہ حج کریں گے جی، عمرہ کریں گے، اس لیے پیسے کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے بھائی، سب سے پہلی بات حلال کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ نے ایک شرط لگا دی، دعا نہیں قبول ہوتی تو حج عمرے کہاں قبول ہوں گے ہمارے؟ کیوں چکر مارتے پھر رہے ہو خام خواہ کے اندر دنیا کو؟ یہ بھی ایک دنیا ہے بہت بڑی، سب سے بڑی دنیا ہے، سب سے بڑی دنیا ہے۔
میں نے حضرت سے کہا، میں صاحب آپ حج پہ جائیں گے؟ میں تو دیکھتے ہیں. کہتے کیوں؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کیونکہ سوال ہو جاتا ہے نا اپنے شیخ سے. میں کیوں کا سوال تو یہ حضرت استاف کی مات ہاتھ جوڑے، حضرت صاحب نے بات اسلام کرتے تھے، نگاہیں کبھی نہیں اٹھتی تھی زندگی میں. کبھی پورا چارہ میں نے حضرت کا نہیں دیکھا، ایسا نہیں کبھی نہیں. پھپ سے بڑی بے ادبی ہے، نگاہیں بالکل نیچے ہاتھ باندھے، آنسو ٹپکائے، دل رویا الحمدللہ کہ بے گستاخی نہ ہوگی. اور پھر عرض کیا کیسے بات یہ ہے کہ اس لیے پوچھا ہوں تاکہ یہ آج بھی کوئی تیاری کر لے اپنی پہنچنے کی وہاں پر. آپ کے ساتھ میں بھی بیٹھ جاؤں گا وہاں پر. کہنے لگے بھائی دیکھیں آپ تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، آپ تو تیاری کر لیں گے. مجھے کہتے ہیں کھاتا پیتا جتنا تھا مجھے پتا تھا، اور ہم تو بھائی فقیر آدمی اللہ کے توقع پہ چلتے ہیں. ابھی تک تو نہ ہمارے پاس پاسپورٹ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی ویزے کا چکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ملنا ہو تو مجھے فلاں جگہ پہ مکے میں مل لینا. ایڈریس بھی بتا دیا، مدینے میں یہاں ہوگا، مکے میں یہاں ہوگا. کیوں؟ ان کو اتنا مان تھا. سنیں، یعنی میں درویشوں کی بات بتا رہا ہوں، دنیا نہیں تھی نا. انہوں نے دنیا سے جمع نہیں کی کہ ہم یہ کریں گے، ہم عمرہ کریں گے. انہیں پتہ ہے الحمدللہ کہ جس وقت اللہ چاہے گا بغیر پیسے کی مجھے وہاں پہنچا دے گا. میں کیوں محنت کروں اس چیز پر؟ کیونکہ یہ سب محنت کرنا ایک چکر ہے، یہ سب محبت ہے، پیسے کی محبت ہے. چاٹتا ہے انسان، کتا ہے. اللہ نے انسان کتے کے دیے، کتا ہے، زبان نکلی ہے اس کی. اور جب حضرت صاحب کا معاملہ، اللہ والوں کا معاملہ بتا رہا ہوں، اپنے شیخ کی بات کر رہا ہوں، خط لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کو بتا تحریر ہے، خط لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ خط میرا جا کے روزہ مبارک پہ جانا اور جالی مبارک کے سامنے کھڑو کے یہ میرا خط پڑھنا. خط میں کیا تحریر ہے؟ سبحان اللہ. غلام اور القاب کے ساتھ میں جاؤ. میں تو نہیں وہ کہہ سکتا اپنے شیخ کے بارے میں، کیونکہ وہ تو نبی مخاطب تھے نا، تو کیا کیا نیچے گر کے انہوں نے تواضع میں جو پیش کی ہوں گی اپنی باتیں. چاہتا ہے اس دفعہ کہ عمرہ کرے، لیکن اکیلا نہیں آنا چاہتا، اپنے دونوں بچیوں کو لانا چاہتا ہے اور فلاں آدمی کو ساتھ لینا چاہتا ہے، میرا بیٹا ہے وہ بھی نہیں کر. باقاعدہ جیسے کہ سب کچھ کرنا ہے، ہونا ہی کرنا ہے. اس کا بھی انتظام فرما دیں، ٹھہرنے کے میرا وہاں بھی انتظام فرما دیں، اور یہ بھی ہو جائے. اور اس سال میں نے ضرور آنا ہے، اور میرا یہ بھی گزارش ہے کہ میں نے پھر حج کرنے جانا ہے، اس کا بھی میرا کوئی انتظام فرما دیں. یہ خط ہے. مان دیکھیں آپ، مان سمجھتے ہیں اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی آپ نبی پاک سے گمان دیکھیں، محبت کی انتہا دیکھیں کہ یہ میرا خط پڑھا جائے گا، انتظام ہوگا. اور سارا جیسے میں کہہ رہا ہوں مجھے کریں گے. کیوں؟ کہ ان کے تعلقات ایسے تھے، وہ کام وہ کر چکے تھے جہاں اللہ کے نبی نے وہ حدیثیں پڑھ چکے تھے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اب وہ نہیں ضعفاء، اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہے تو کمزور لوگوں میں تلاش کرنا. وہ تو ساتھی تھے ان کے. میں پڑھ کر تو آج بھی میں خط دکھا سکتا ہوں آپ کو جو وہاں پڑھا گیا. تو کر سکتا ہے ایسے. اور الحمدللہ اسی سے جس طرح آپ نے فرمایا تھا، جیسا کچھ تھا ویسے ہی آپ کا عمرہ بھی ہوا، حج بھی. اور حج کر کے نکلے آپ جائیں نا، حج کر کے عمرے کے بعد ہی آپ کو ٹھپے لگنے شروع ہو جائیں گے، لوگ پکڑنا شروع ہو جائیں گے. وہ سخت ضمانت نہیں گیا عمرے کے بعد، رمضان کے بعد بیٹھے میں حضرت میں تو حج کر کے جاؤں گا. تو میں تو یہی کہا تھا حج کر کے جاؤں گا. پاسپورٹ کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، حج کر کے جا رہے ہیں بڑے بادشاہت کے ساتھ الحمدللہ. اور جب آخری حج تھا حج کر کے گیا تو پھر مجھے خط بھی لکھا دیتے ہیں. اس دفعہ حج کا عجیب معاملہ رہا کیا کہ جب میں مدینہ میں ہو گیا تو بڑے بڑے پرانے مشائخ پہاڑوں سے اتر کے میرے پاس آئے اور نقشبندی سلسلہ سیکھا. تو میں سوچنے لگا، میں سمجھ گیا کہ یہ صاحب جو ہے نا گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں. اشارہ دیا انہوں نے مجھے، حالانکہ ابھی کیفیت کبھی نہیں بتاتے تھے. فرمایا کہ مدینے کے جو بڑے بڑے پرانے قبیلوں کے مشائخ ہیں نقشبند شیخ کے، وہ سب میرے پاس آئے. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ اپنے سلسلے میں داخل فرمائیں. کہاں کہاں سے اتر کے لوگ آئے، کس کس نیشن کے لوگ تھے. تو کیا میں ان کو پھر بتا دیا، بس اتنا کام میں کر لو گئے حضرت صاحب، اب نہیں ملاقات ہو سکتی، آخری حج ہے. تو بھائی یہ تو بڑی باتیں ہیں. ہم اسی کشتی میں بیٹھے ہیں دوستوں، کیوں وقت ضائع کرتے بولنا؟ دن سے رات تک پیسوں میں گم ہونا، بکواس بازی کرنا، حرام کھانا کھانا، دولتوں کے پیچھے بھاگنا، کتوں کی طرح پیسوں کو جمع کرنا، نہ نمازوں کا خیال، نہ ذکر کا خیال، نہ کبھی رونا آنا کہ تہجد پہ، نہ کبھی خیال کرنا. یہ کوئی زندگی ہے؟ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ آ گئی تو جمعرات کو یہاں ذکر ہو گیا، جمعے کو وہاں ذکر ہو گیا، بہت تیر مار لی. کیا معاملہ؟ تزکیہ کو سمجھیں، تزکیہ کیا چیز ہے.
پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق دنیا کا دل سے نکل جانا، دنیا نہ ہو. اور یہ کوئی بتانے والی چیز ہے ہی نہیں. تو آدمی کا اللہ کے ساتھ معاملہ دنیا نے خود ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے. محبت نہیں ہے، آپ آرام سے ہوں گے زندگی کے اندر. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو توفیق